امت مسلمہ کا قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید مہنگے سے مہنگے پرنٹ والے، مہنگے جلد والے، مہنگے سے مہنگے قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہیں، مہنگے دلدانوں کے اندر، مہنگے غلاف کے اندر، اور ہم نے قرآن مجید کو چوم کر چاٹ کر گھر کی سب سے اونچلی الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کا ہاتھ قرآن مجید پر نہ جائے۔ ہمارا یہ رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ جس طرح اس بوڑھی عورت کا ان ڈرافٹ کے ساتھ معاملہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا، اس کو پتہ نہیں چلا، بالکل اسی طریقے سے آج امت مسلمہ کی جو زندگی ہے، جو اس طرح کی شکار ہو رہی ہے، جو غفلت میں گزر رہی ہے، جو گمراہیوں کے اندر گزر رہی ہے، اس کی ایک وجہ اس قرآن مجید کو چومنا اور چاٹنا ہے محض۔ جبکہ قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اپنے آپ کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اسے چومو اور اسے چاٹو اور الماری کے اوپر رکھو تاکہ کسی کا ہاتھ وہاں پر نہ پہنچے، اور سال میں ایک دفعہ اسے اتار کر اچھی طریقے سے صاف کر کے دوبارہ وہاں پر رکھ دیں۔ اسے کھول کے دیکھنا نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کہا کیا ہے۔ یا پھر ہمارا اس قرآن مجید کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی مر گیا، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی پھپھی، کوئی خالہ، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، امی، ابو، بہن، بھائی، یا کوئی دوست احباب مر گیا، تو ہم نے کیا کیا جی؟ قرآن مجید کو اٹھایا، الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا، جس طرح طوطے کو رٹایا جاتا ہے اس طرح پڑھ کر کہا یا اللہ ان دا ثواب جو ہے تو فلاں فلاں کو ٹرانسفر کر دے۔ قرآن مجید کا آنے کا مقصد یہی رہا ہے، جبکہ یہ قابل توجہ بات ہے کہ مسلم اور نان مسلم سائنٹسٹوں نے اس قرآن مجید کو پڑھ کر نئے نئے انکشافات کیے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یار یہ مولوی صرف نماز کی بات کرتے ہیں، مولویوں سے یہ پوچھو کہ تشہد کے اندر انگلی کتنی دفعہ اٹھانی ہے، مولوی سے یہ پوچھو کہ اذان دیتے وقت کانوں کو ہاتھ کہاں تک رکھنا ہے، یہاں تک رکھنا ہے یا ٹچ کرنا ہے، مولویوں سے صرف یہ مسئلے پوچھو کہ قضاء حاجات کس طرح کرنی ہے، مولوی سے یہ مسئلے پوچھو کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے اور کہاں چھوڑنا ہے۔ مولوی سے سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہ پوچھو کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بات بھی بالکل صحیح ہے سر، ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیں سبحان اللہ کی اہمیت کا بتایا جاتا ہے، ماشاء اللہ کی فضیلت کا بتایا جاتا ہے، نوافل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، وہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں کہ جن چیزوں کو غیر مسلم سائنٹسٹ نے پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ مثال کے طور پر آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کس طرح وجود میں آئے۔ آج سے 40 سال پہلے سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن 40 سال قبل سائنس نے ہمیں بتایا کہ یار دنیا وجود میں آئی ہے بگ بینگ کے ذریعے سے، زمین و آسمان دونوں ایک تھی اور اس میں ایک دھماکہ ہوا جس سے زمین الگ ہوئی اور آسمان الگ ہوا۔ یہ سائنس کہتی ہے، سائنٹسٹ حضرات بتاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ سائنس نے بتایا 40 سال قبل کہ زمین و آسمان بگ بینگ دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی نشاندہی کر چکا تھا کہ زمین و آسمان دونوں ایک تھی، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو دھماکے کے ذریعے سے الگ کر دیا۔ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے پڑھا ہی نہیں تھا نا، ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سورج زمین اور چاند کے درمیان گھومتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے اندر گردش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے بحری راستوں کے حوالے سے بتایا، قرآن مجید نے بحری جہازوں کے حوالے سے بتایا، لیکن ہمیں تو ان چیزوں کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو مردے بخشوانے ہیں، یا پھر خوب ڈھول ڈھماکہ ناچ گانے کرنے کے بعد بیٹی کے سر پر قرآن مجید کو رکھ کے اس کو رخصت کرنا ہے۔ رخصت کرنے سے پہلے
خوب کنجر خانہ بنانا ہے، ناچ گانا کرنا ہے، ڈھول ڈھماکہ کرنا ہے، ڈھمکے لگانے ہیں، ڈھول بجانے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، سارے شیطانی کام کرنے کے بعد رحمان کو خوش کرنے کے لیے بچی کے سر پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے سائے میں چلے جائیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح اس بوڑھی کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتے کہ جب تک اس کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ رنگ برنگ کے کاغذ نہیں بلکہ یہ پیسے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہماری یہ اجڑی ہوئی زندگی، بکھری ہوئی زندگی، گمراہ کن زندگی اور رنگینیوں کے اندر گھومی ہوئی زندگی، یہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی کہ جب تک ہم قرآن مجید کی طرف لو نہیں لگائیں گے۔ اور لو لگانے سے مراد قرآن مجید کو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی نیت سے اگر ہم اس کی طرف راغب ہوں گے، لو لگائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔